کیونکہ اس کی محبت کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا آپ اور میں ہم سب دم بھرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ہم اس محبت میں سچے ثابت ہوں۔ تو امام حسین ان کو کیسے محب چاہیے، انہیں کیسے جان نثار کرائیے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین کے ساتھی جام شہادت نوش فرما رہے تھے، تو ایک ساتھی امام کا جو مدینہ سے چلا پھر مکہ گیا، مکہ سے چلا، امام کے ساتھ رہا سارا سفر، کربلا کا میدان ہے، اب جنگ کی بات ہے، لڑائی کرنی ہے، جان دینی ہے۔ مجھے بتائیے امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جامع شہادت نوش کرنا، جان دینا، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونا، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ یہ روایت سماعت فرمائیے، اگرچہ ہم یہ سننا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس جس طرح کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں بس وہ بات ایسے چلتی رہے، بس داغ لگ رہے، کسی نے کسی طریقے سے داغ لگ ہی رہے، لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونے، اور بھائی یہ موجاں نہیں لگنی، آپ کسی کیوں دھوکے میں نہ چاہتے، آپ دھوکے میں کیوں ہونا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی مجبور کرتے ہیں کہ میں آپ کو دھوکے میں ہی رکھوں۔ اس کا داغ نہیں لگنا نے قسم اللہ دی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں خود بھی اور آپ بھی بچ جائیں ایسے دھوکوں سے۔ اب یہ سماعت فرمائے حدیث مبارکہ، حدیث یہ حضرت امام حسین صحابی ہے، تو صحابی کا قول بھی، فعل بھی، عمل بھی حدیث ہوتا ہے۔ ان رجلا قال له، پیچھے سند آئی ساری، میں سند چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ جو امام حسین کے ساتھی تھا وہاں پر، قال للحسین، اس نے کہا امام حسین سے، ان علی دینا، اس نے کہا امام میں آپ کی طرف سے جا کے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، میدان جہاد میں جانے کی اجازت چاہیے، اور ساتھ مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا، ان علی دینا، امام میں جنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، میں مقروض ہوں۔ اب بات کو سماعت فرمائیے، سنیے، میرے اوپر قرضہ ہے، اب میں کیا کروں؟ امام نے کیا فرمایا؟ قال، امام فرمایا لا یقاتل معی من علیہ دین، فرمایا جس کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضے والا مقروض شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ ہمیں ایسے بندے کی شہادت کی ضرورت نہیں، جس کے اوپر قرضہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہ لڑے۔ امام حسین نے اس کو اجازت نہیں دی اور وہ بندہ نہیں لڑ سکا۔ یہاں سے امام حسین کا کہ ان کا ذہن کیا ہے، ان کا مائنڈ کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے۔ امام حسین نے اس بندے کی شہادت اور اپنی خاطر جان دینا بھی قبول نہیں کیا جس بندے نے کسی کے پیسے دینے مقروض ہے۔ مجھے یہ بتائیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، حال ہم سب کا ایک جیسا ہی ہے، ہم اسی ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک ہی تالاب کی مچھلی ہیں ہم سارے، کوئی زیادہ گندا کوئی تھوڑا گندا۔ تو مجھے بتائیں، جس امام حسین نے جان قبول نہیں کی، جان دینا قبول نہیں کیا اس بندے کا جس نے کسی کے پیسے دینے، تو جرا کسی کا ہر شاید دبی پھرتا ہوئے آکے میں پکا حسینی ہاں، مجھے بتائیں اس کی محبت حسین کو امام حسین قبول کریں گے یا نہیں؟ اپنے ایمان سے پوچھ کرتا ہوں، مجھے اپنے دل سے پوچھ کرتا ہوں، اس کی محبت کی کیا حیثیت ہے جنہیں سچے بھرا کی زمین دبائی ہوئی ہے، جنہیں بیوہ تو یتیمہ دے پیسے دبائے ہونے، اور جو محبت حسین جڑی ہے اور جو کی حیثیت ہے امام حسین کی نظر میں نے ایک کچھ دسو، یہ آپ بتاؤں مجھے۔ اور امام حسین تو جان اس کی
اپنی خاطر جان دینا قبول نہیں کرے، کہہ رہے ہیں لا یقاتلو ما یا من علیہ دین، قرضہ جس نے لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ ہماری خاطر جان نہ دے۔ مجھے آپ بتائیے اللہ کے گھر کے خراجات کے لیے حسب توفیق حصہ شامل فرمائے۔ اللہم امام حسین کو یہ فرما رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے ہم پھر یہ اگر سمجھیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، کسی ناراض نہ ہو جانا، ویسے تو مجھے کسی کی ناراضگی کر لے تو فضل کرم سے اتنا کوئی مسئلہ ہے نہیں، بس اللہ نہ ناراض ہو جائے، بندہ ناراض ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا۔ اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے اگر میں ظالم ہوں، تارک الفرائض ہوں، لوگوں کے حقوق کا غاصب ہوں، یہ سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے، اور میں کہوں کہ میں ہر سال بعد چھوڑیاں دے چاوڑا دی ایک دیگ پکا کے امام حسین کے نام سے تقسیم کر دوا، اور بھی اپنی مرضی کے بندے کو دیوا، جنہوں دل کرے دیوا، جنہوں دل کرے انہوں نہ دیوا، تو آپ امام حسین خوش ہو جائیں گے۔ آپ شاید یہی مانتے ہوں، لیکن میرا دل اس بات میں مطمئن نہیں ہوتا بھائی، سچی کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات میں نہیں کرتا، آپ زیادہ بڑے علامے ہیں، محدثین بیٹھے ہوئے سارے قرآن کے علامے ہیں، میں جاہل سا بندہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میرا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا کہ میں چھوڑنا کے چاولوں والی دیگ پکا کے امام حسین کو کیسے خوش کر لوں گا، جبکہ میں نے ایسے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں۔ اور حال یہ ہے امام حسین نے واضح طور پر صاف لفظوں میں امام حسین نے یہ پیغام دے دیا، اتنی بڑی شہادت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونا کیسی بڑی شہادت ہے، آپ نے قبول نہیں فرمائی، اتنی بڑی قربانی اس بندے کی قبول نہیں کی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ ہم لوگ سب کہتے ہیں، سب مانتے ہیں ہم سارے کہ سیدنا امام حسین نے جو جان دی ہے میدان کربلا میں، وہ دین کی سر بلندی کے لیے، کہ دین کا سر اونچا رہ جائے، دین کا سر نہ جھکے، قرآن سر بلند رہ جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سر بلند رہ جائیں، لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے دین کا بول بالا رہ جائے، اس لیے جان دیے، نماز قائم رہ جائے، روزہ باقی رہ جائے، حج قائم، اچھا ٹھیک ہے، اس کی خاطر جان دیا، دین کی خاطر جان دیے امام حسین نے، اور ہم سارے ذکر کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، یہ ذکر کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیامت کے دن امام حسین مثلا مجھ سے پوچھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھے کہ مولوی صاحب تو لوگوں نے دستہ رہے تھے، اعلان کرتے رہے اور خطبے دیتے رہے کہ دین کی خاطر امام حسین نے جان دے دی، نماز کی خاطر جان دے دی، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جان دے دی، اور جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حسین نے جان دے دی ہے، تو نے، تیرے گھر نے اور تیرے گھر والوں نے اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟